السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ دیار غیر میں رہنے والے جتنے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں، جنہوں نے آج عید منا لی ہے، ان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ ڈیفینیٹ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جن کی آج عید ہے۔ تو میرے وہ تمام دوست، میرے وہ تمام بھائی جنہوں نے عید آج منا لی ہے، ان کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال میں دعا ہزاروں عیدوں کی آپ کے لیے مانگوں گا، لیکن میرے پروردگار سونے رب نے جو ہمارے لیے اصول بنائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، بٹ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہزاروں عیدوں نصیب فرمائے۔ جن کے والدین کا سایہ سر پر ہے، ان کے والدین کا سایہ سلامت رہے، اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، خوش رہیں، خوشیاں مانیں۔ عید کی خوشیاں ہوتی تو گھر والوں کے ساتھ ہیں، جب پوری فیملی، خالہ، ماما، چایا، تایا، ابا سب ہوتے ہیں۔ اصل عید تو وہی ہوتی ہے۔ ہمارے پردیسیوں کی عید یہ ہے کہ صبح ہم نے 8:30 بجے نماز پڑھی ہے، گھر پہ آئے ہیں، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد میں اور بڑا بیٹا دونوں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے اپنے کام پر آ گئے۔ چلو جی کام تو چلیے۔ چھٹی کی جا سکتی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ چھٹی کر کے کرنا کیا، نیند پوری کرنی ہے، سونا ہے، تو بہتر ہے کیوں نہ کو اپنے آپ کو مسرور رکھیں اور کام کر لیں۔ تو یہ عید ہمارے پردیسیوں کی ہوتی ہے، میری اکیلے کی نہیں ہے، بہت سارے دوستوں کی عید ایسے ہی گزری ہوگی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ ویلوگ کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ایک تو ہمارے جو چینلز ہیں ان کو پلیز فالو کر لیں، یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک اس کی جو ویڈیو اپلوڈ وہ جلدی پہنچ جائے۔ دوستو، لمحہ ایک لمحے میں جو الزام یہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہی جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، ایک جگہ پہ نہیں، ہزاروں جگہ پہ یہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے لطیف کھوسا کے گھر فائرنگ کا الزام ایجنسیوں پر لگایا۔ یہ پاکستان کی ایجنسیاں، مطلب سیدھا سیدھا آئی ایس پہ لگا دیا نا، آئی ایس آئی کر دیا سارا کچھ عمران خان کے بقول۔ عمران خان کو آئی ایس آئی نہیں بتایا تھا آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے باجوہ صاحب نے اور پھر سب نے، کہ یہ جو نواز شریف نے گھر بنائے ہیں، آصف علی زرداری، سب دولت، مطلب یہ سب آئی ایس آئی کر دی ہے بقول عمران خان کے۔ عمران خان نے سیاست کی، کھوسے نے خوب شور مچایا، عدالت میں ججوں کو فائر کی شکایتیں لگائی کہ میرے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے، مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا لیکن میں گھبراؤں گا نہیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا کھوسے کی طرف سے۔ اصل مجرم نے ویڈیو میں جو، لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل کچھ اور نکلی ہے۔ ایجنسیوں پر جو الزام لگائے جائیں تو پھر وہ اصل مجرم کو پکڑ لیتی ہیں۔ اگر پکڑنا ہو نا ایجنسیوں نے تو وہ اصل مجرم کو پکڑ لیتی ہیں، جیسے عمران خان کو پکڑ لیا۔ یہی ہوا، اصل مجرم پکڑا گیا۔ اصل مجرم نے ویڈیو میں اعتراف کیا کہ میں نے لطیف کھوسا کے گھر فائرنگ عمران خان کے بھانجے زبیر نیازی کے کہنے پر کی۔ اگلا ٹارگٹ اعتزاز احسن تھا۔ اچھا جی، ایک تو اس جو میرے خیال میں اگر ویڈیو اگر ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں ذرا، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا نام محسن عرف لمبا ہے، سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ 16 تاریخ 1:30 بجے ڈی ایچ غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے میں کیتی ہے۔ میرے نال کاشف منڈا سی، بائک تے اسی 2 جنے ہلے ساں۔ زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کہا سی۔ اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کہا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دواں گا۔ انہیں مینوں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، باقی پیسے ہلے تک انہیں مینوں نہیں دیتے۔ مجھے تو اس کی جو سب سے اچھی میرا نام مجھے تو لمبا صاحب کی جو لمے دی لمبی سب تو چنگی گل لگ رہی نا، شیر دے بچے نے پنجابی زبان سے کہا کہ مینوں پیسے دین دا وعدہ کیتا ہے تے مینوں پیسے دیتے نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں ویڈیو ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس کا وہ چھوٹا سا بیان تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، لیکن یہ پیچھے پلے ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں ہو، یہ لمبا صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ مینوں پی ٹی آئی دے جڑے عمران خان دے بھانجے زبیر نیازی صاحب ہیں، انہوں نے 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا، آپ لطیف کھوسا کے گھر پہ خالی فائرنگ کرنی ہے، مارنا نہیں کسی کو، فائرنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں آگے جا کے۔ دیکھو جی ہمارے گھروں پر فائرنگ ہو رہی ہے، سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی نے 10 لاکھ روپے کا دینے کا وعدہ کیا تھا اور 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس بھی دیا تھا۔ اندازہ کریں ذرا،
کس لیول پر گرے ہوئے ہیں. بٹ دوستو جو جا کے جناح ہاؤس پر حملہ کر سکتے ہیں, جو جہاں پر آپ کے فائٹر جہاز کھڑے ہیں میاں والی پہ, جہاں وہاں پر حملہ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے اپنے وکیل کے گھر پر فائرنگ کروانا کون سا اتنا بڑا کام ہے. اندازہ کریں, اپنے ہی وکلا کے گھر پر فائرنگ کروائی. عمران خان نے یہ سارا منصوبہ اس لیے رچایا لطیف کھوسا اور اعتزاز حسن فوج کے مزید خلاف ہو جائیں اور عوام میں یہ تاثر جائے کہ عمران خان اور ان کے جو وکیل ہیں, دیکھیں ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایجنسیاں فائرنگ کر کے رکوانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے اعتزاز حسن صاحب پیچھے ہٹ جائیں. یہ سارا وہ ڈرامہ تھا جو عمران خان صاحب نے کیا, لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اس میں کسی حد تک جو ہے نا وہ بڑے ناکام ہوئے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک قسم کے ناکام ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے شوٹر ہی پکڑا گیا. اپنی پوزیشن سے نہ ہٹیں. عمران خان فوج کے خلاف مزید زہر اگلے گا, لیکن عمران خان کے بہت برے چل رہے ہیں, اس لیے اس کے سب پلان پکڑے بھی جاتے ہیں اور پلان ناکام بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی پلان عمران خان نے وزیر آباد میں ڈرامہ کیا تھا. وزیر آباد میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے درمیان جو ان کا فلاپ ہو چکا تھا, ان کو جگہ چاہیے تھی, ان کو چھپنا تھا اس کے پیچھے کہ میں کیسے چھپوں کیا ہو, تو وہاں پر انہوں نے ایک ڈرامہ کیا, وہ بھی آپ لوگوں کے سارا کچھ سامنے ہے. فوج کے خلاف مزید زہر پھیلانا, اس لیے پی ٹی آئی نے وہاں پر حملہ کرایا, گولیاں چلوائیں کہ دیکھیں جی فوج ہم پر حملہ کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے وہ جو سارا ڈرامہ کیا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, وہ مجھے فائرنگ کرنا چاہتا ہے, مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, بہت ساری دوسری چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب نے کی. یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے, آج کا نہیں, بڑا پرانا. عمران خان صاحب شروع سے دوسروں کے نام دوسروں کو مطلب کر کے وہ سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ آپ نے دیکھا آج پھر انہوں نے وہی کیا. اعجاز چودھری ایک دن پہلے بتا دیتا ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا, پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ حملہ ہوا. اب اس سے اندازہ کریں کہ جو ایک دن پہلے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, جس کے فوری بعد عمران خان الزام پوری فوج پر لگا دیتا ہے. وہیں سے 9 مئی کی بنیاد رکھی جاتی ہے, وہیں سے 9 مئی کے لوگوں کی دماغ سازی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد باز نہیں آئے, لطیف کھوسا کے گھر پر فائرنگ کروا دی. عمران خان جتنا عرصہ باہر رہے گا وہ اسی طرح ریاست کے وجود کے خلاف سازشیں کرتے رہے گا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی حالت ایک باولے جانور جیسی ہوگی. اب ہم اس جانور کا نام نہیں لیں گے, لیکن باولا جانور کون سا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اپنے ہی مالک کو کاٹنا چاہتا ہے. اپنے مالک کو کون سا جانور کاٹتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. اس کی بھرپور کوشش وہ کر رہا ہے, اس لیے عمران خان کو جلد از جیل میں ڈالیں تاکہ پروپیگنڈے ہونے بند ہوں. اچھا, اب کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اعتزاز حسن تھا, کہ اعتزاز حسن کے گھر پہ فائرنگ ہونی ہے, لیکن یہاں پر کھوسا صاحب بیچارے, خیر کھوسا صاحب کے بارے میں چیزیں ختم نہیں ہوئی تھی. کھوسا صاحب ایک اور جگہ پہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, ننگا نہیں کیوں کہتے کہ ننگا پھڑیا گیا, کپڑے بھی کو نہیں پائے کھوسا صاحب نے, پھڑیا گیا, اس حالت میں پکڑا گیا کہ وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو وہ دکھائیں گے کہ وہ کون سے بغیر کپڑوں کے گندا ہو کر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ان کی ہر طرح کی ویڈیو موجود ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے. جو جرم خود ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے. لطیف کھوسا جو بار بار فوج کے خلاف آج کل زہر اگل رہا ہے, فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے سیاسی عزائم ہے. پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ کوئی انقلابیہ نہیں ہے, یا اس کو کوئی انقلاب نہیں بہت تیز آ گیا. یہ چلے ہوئے کارتوس اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں, سیاسی مستقبل بچا رہے ہیں, اس لیے ہر حد عبور کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیوقوف پاگل ہیں دونوں بوڑھے جو ہیں نا, ان کی دونوں کی جو حالت ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے. جس پارٹی میں یہ تھے اس پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے بابے بیٹھے ہیں اور عزت احترام ملتا ہے اس پارٹی میں بابوں کو. تو میرے خیال میں یہ دونوں بابے جو ہے نا یہ تھوڑے سے گھوم گئے ہیں یا عمران خان کی باتوں میں آ گئے ہیں. لطیف کھوسا ماضی میں فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے ہوئے پایا گیا. کاشف باسی کے پروگرام میں نواز شریف, مریم نواز سمیت نون لیگ کی حکومت کے خلاف کیسز کو ملٹری کورٹس میں چلانے کو یہ کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, چلنے چاہیے. ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ ویڈیو بھی سنا دیں تاکہ آپ لوگوں کے یہ جو کلیئر ہو جائے کہ ان لوگوں کو خود کیا کہتے رہے. ویڈیو آپ کے سامنے پلے ہو رہی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ مسترد کر دیں گے, پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی. اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے کھوسا صاحب؟ پہلی چیز دیکھیں کاشف, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخذہ ہے. قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس میں آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں جو ہے خلاف ورزی بریچ ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخذہ ہے, اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے یہ. اور پھر کسی حکومت کی کھوسا صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں.
ना सेडिशन भी आता है सेक्शन 124 ऑफ द पीपीसी। सेडिशन में खुद जावेद हाशमी साहब ने एक लेटर सिर्फ इशू किया था फौज के खिलाफ, और वो भी जो है 10 महीने के 1 साल जेल में रहे थे और बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी, और फिर जो है वो कोर्ट में जाके मामला हुआ था। तो ये इसमें किसी वफाकी हुकूमत की जो आर्मी एक्ट के तहत काबिल मुआखजा हो, उसमें वफाकी हुकूमत की कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। सर अगर वो, अब दूसरा सवाल आ गया खोसा साहब, दूसरा सवाल, अब जरा सियासी सवाल पूछने लगा। देखिए कल फौज, अभी तो मेरा ख्याल है सिचुएशन उस जगह खड़ी है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन सब। जी आपने देख लिया जी, ये माजी में खोसा साहब क्योंकि उस वक्त पीपी में थे और नून लीग की बैंड बजाना चाहते थे, तो ये मरियम नवाज के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जब ये नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसा में तकरीर, उसके बाद ये चाहते थे कि नून लीग के कायदीन का फौजी अदालतों में, किन फौजी अदालतों में, जिनमें किसी किस्म की कोई अपील की गुंजाइश नहीं थी, जिसमें जो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, सजा देगी दे दी गई, अंदर रख के भूल गए, वो वाली फौजी अदालतें। जो आज की फौजी अदालतें, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको पता है जो इस वक्त फौजी तहवील में इनको मिलने के लिए फैमिली से 1 दफा वीक में दिया जाता है, कपड़े ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, ये कौन सी फौजी अदालतों में सहूलत होती है? उस वक्त की फौजी अदालतें भी वो फौजी अदालतें थी जिनमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौजूदा में तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं इन फौजी अदालतों में से जो आपको सजाएं मिलेंगी। लेकिन खोसा साहब उस वक्त, क्योंकि नून लीग को धरना था, नून लीग की जो सियासत है वो खत्म करनी थी, नवाज शरीफ को सजा देनी थी, मरियम को सजा देनी थी, तो फौजी अदालतों के हक में इस तरह के बयान दिया करते थे कि अगले लम्हे शायद कुरान पाक उठा देते थे कि मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ ये जायज है। और आज दोनों बूढ़े, दोनों बाबे, दोनों सटके हुए लोग क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। असल में फौजी अदालत, आज चूंकि इमरान खान की पार्टी पर कब्जा करना है, अपने सियासी मुस्तकबिल बनाना है, तो फौजी अदालतें, वाह वाह क्या बात है, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, ये वाकई बहरूपी है। अब मैं इसको बहरूपिया कहूं या ना कहूं, लेकिन वाकई बहरूपी है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की जो जात है ना, वो इन बाबों से हिफाजत फरमाए, बस यही कह सकता हूं मैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान और मलका बुखारी की एक वीडियो का बहुत चर्चा है, वो आप लोग भी देखेंगे, बीबी रो रही है। गुज़श्ता रोज इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुआ तो वहां मलका बुखारी मौजूद थी। मलका बुखारी ने इमरान खान से सलाम दुआ की, इमरान खान ने जवाब नहीं दिया। पीटीआई सोशल मीडिया ने जज्बाती टच देना शुरू कर दिया और मलका बुखारी की वीडियो आ गई। इमरान खान हाई कोर्ट में देखकर आप दीदा होगी, कोने में जाकर रोती रही। ये जज्बाती टच देकर हर मामले पर अवाम को फुद्दू बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। लाशों पर सियासत ये लोग करते हैं, लोगों के आंसुओं पर ये सियासत करते हैं, मजहब पर सियासत ये करते हैं, इनसे बड़ा कोई मुर्दार खोर नहीं। गिद्ध इनको देखकर शर्मा जाए। इमरान रियाज जाहिर है जेल में है, उसकी जगह किसी ने पूरी तो करनी है ना। इमरान खान ने मलका बुखारी का सलाम का जवाब नहीं दिया। उससे जब उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्होंने कहते मुंह नहीं लगाया इमरान खान साहब ने। जाहिर है इमरान खान को वो छोड़ के गई तो वो क्यों मुंह लगाए, जाहिर है वो भी इमरान खान है, जिसने इमरान खान को छोड़ा वो तो इमरान खान तो मौजूदगी में जब उनके साथ हो तो लोगों को मुंह नहीं लगाता था, वो तो फिर छोड़ गई थी। और जोड़ने के बाद वो इस चीज पे रो रही थी कि इमरान खान ने मेरी पिछली इतनी मेहनत, सालों की मेहनत जो है उसका सिला ये दिया कि मैंने सलाम दिया तो मुझे जवाब तक नहीं दिया, वो इसलिए रो रही थी। लेकिन सदके जाऊं पीटीआई के सोशल मीडिया, उन्होंने कहा जी वो इमरान खान की मोहब्बत में रो रही थी, वो इमरान खान की मुश्किलात देख कर रो रही थी, वो इमरान खान को अकेले बगैर बीबी पिंकी पीरनी के बगैर अकेले देख कर रो रही थी। ये टच दे दिया जनाब, मोहब्बत का टच, प्यार का टच, जज्बात का टच। लेकिन असल टच जो था वो बिस्ती का टच था। लेकिन ज़ाहिर है यूथियों को बिस्ती महसूस होती नहीं, फील होती नहीं, तो वो उसके भी फायदा उठाते हैं, उससे भी कमाने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। आज आपकी चांद रात है, एंजॉय करें। कल आप लोगों की ईद है, आपको एडवांस में ईद मुबारक। लेकिन सुबह फिर आपको ईद मुबारक देने के लिए हाजिर होंगे। जाते जाते फिर कह दूं, फेसबुक को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक्स और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप में सेंड करना, जो व्हाट्सएप के उस पर ना भूलें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।